اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم شرکائے فن گفتار تربیتی کورس، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے آج ہم 13ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ حسب ترتیب لیکچر کا آغاز آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام سے کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آقا دے ذکر دے وچ یارو، آقا دے ذکر دے وچ یارو، قرآن سجایا اللہ نے، قرآن سجایا اللہ نے، ورفعنا لکا ذکرک پڑھ لے، ورفعنا لکا ذکرک پڑھ لے، ہے خود فرمایا اللہ نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس کعبے دیول منہ کر کے، جس کعبے دیول منہ کر کے، پہ لوگ نمازاں پڑھ دینے، پہ لوگ نمازاں پڑھ دینے، او کعبہ میرے آقا دی، او کعبہ میرے آقا دی، مرضی تے بنایا اللہ نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دیندائے خدا تے ونڈ دینے، دیندائے خدا تے ونڈ دینے، سرکار زمانے نو ہر شے، سرکار زمانے نو ہر شے، سرکار دو عالم نو قاسم، سرکار دو عالم نو قاسم، خود آپ بنایا اللہ نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو اپنے گھر تے لانا لا، تو اپنے گھر تے لانا لا، پرچم سرکار دی آمد دا، پرچم سرکار دی آمد دا، جبریل نو کعبے
جبریل نو کہہ کے کعبے تے، جبریل نو کہہ کے کعبے تے جھنڈا لگوایا اللہ نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آقا دے گنبد خضرات، آقا دے گنبد خضرات، اوندے نے فرشتے عرشاں تو، اوندے نے فرشتے عرشاں تو، اے میلہ عشق نبی والا، اے میلہ عشق نبی والا، خود آپ لگایا اللہ نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرکار دے نام نو چومن دا، سرکار دے نام نو چومن دا، ول یارے غار تو سکھیا اے، ول یارے غار تو سکھیا اے، جبریل نو تلیاں چومن دا، جبریل نو چلیاں چومن دا، جبریل نو تلیاں چومن دا، ہے اذن سنایا اللہ نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی معزز ناظرین و حاضرین، اب ہم فن گفتار کے سلسلہ کی طرف آتے ہیں، اور آج خطابت کے حوالے سے ہم نے 7واں طریقہ جس کا ذکر کرنا ہے، اور وہ 7واں طریقہ ایک علمی طریقہ ہے، خاص طور پر وہ جو علم کا مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا پیارا طریقہ ہے، اور اس کے لیے آپ نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کرنا ہے، یعنی ایک آیت ہوگی، ایک ہی آیت، اس میں آپ بے شمار خطاب تیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹوٹل کے ٹوٹل ایک ہی طرز کے ہوں گے، یعنی علمی طرز کے ہوں گے۔ ایسا کراؤڈ یا ایسا مجمع جہاں پہ اہل علم زیادہ ہوں، عوام الناس کا مجمع نہ ہو، علماء کا مجمع ہو، علماء کی کثیر تعداد ہو، تو وہاں پر البتہ جس جگہ پہ آپ نے اگر عوام الناس میں بھی یہ گفتگو کرنی ہے تو اس میں آپ ذرا اس کو آسان انداز میں پیش کیجئے گا۔ تو آئیے اس طرز کی طرف آتے ہیں، اس طریقہ کی طرف، یہ جو 7th میتھڈ ہے خطاب کے حوالے سے، اس کو آپ نے ٹائٹل دینا ہے 14 صدیوں کی روشنی میں۔ یہ ٹائٹل دینا ہے، ٹائٹل دینا 14 صدیوں کے تناظر میں، 14 صدیوں کی روشنی میں، مثلا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں کی روشنی میں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں کی روشنی میں۔ ہر صدی میں آپ کو ہستیاں ملیں گی، ایسی شخصیات ملیں گی، کسی صدی میں آپ کو مولا روم ملیں گے، کسی صدی میں آپ کو شیخ سعدی مل جائیں گے، کسی صدی میں آپ کو حضور سلطان باہو مل جائیں گے، حضور کی نعت پڑھتے ہو، کسی صدی میں آپ کو میاں محمد بخش صاحب مل جائیں گے، کسی صدی میں آپ کو امیر خسرو مل جائیں گے، کسی صدی میں آپ کو اوپر جا کے پہلی صدی میں جا کے حضرت حسان بن ثابت ملیں گے، اور ان کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ جو حضور کی نعت لکھتے تھے، حضور کی نعت پڑھتے تھے اشعار کی صورت میں۔ تو ہر صدی میں آپ کو کوئی نہ کوئی ہستی مل جائے گی جنہوں نے آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھی، جنہوں نے حضور کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت فرمائی ہے۔ اور پھر اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور مضمون آسان ہو جائے۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظم اور نثر کی صورت میں، نثر کی دعات مل رہی ہیں، تائید رسول بھی مل رہی ہے، تائید صحابہ بھی مل رہی ہے، کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پیچھے صحابہ کرام کی اجتماعی تائید شامل تھی، ذکر ولادت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اسی ذکر کو صدیوں پر لے کے آنا۔ پہلی صدی میں تو صحابہ کرام کو آپ نے، پھر پہلی صدی کے بعد پھر جو پہلی صدی کا اختتام ہوا، امام ابن اسحاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور دوسری صدی میں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں حضرت جابر نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس میں حضور کی شان خلقت کا ذکر ہوا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ تیسری صدی میں امام طبری نے یہ بات نقل فرمائی، اور اسی صدی میں حضرت یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت فاطمہ بنت ثقیفہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا۔ اور اسی صدی میں امام مسلم آپ نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں شامل فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی صحیح مسلم میں یہ بات درج، امام مسلم نے نقل فرمائی، تو نقل فرما کر بھی حدیث پاک گویا آپ نے اس انداز میں تحریر کی شکل میں حضور کی ولادت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق بھی تقریباً تیسری صدی کے ساتھ ہے۔ آپ نے کیا لکھا؟ اپنی جو کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں آپ نے ایک چیپٹر لکھا ہے، چیپٹر باب باندھا ہے، اس کا نام باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد کے حوالے سے بھی باب، اس کا نام ہی باب میلاد النبی لکھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد کا باب۔ چوتھی صدی میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سید آمنہ کا قول نقل فرماتے ہیں، یعنی اس شکل میں آپ حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ سید آمنہ فرماتی ہے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو مجھ سے نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح پانچویں صدی میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت معروف شخصیت، آپ الشفاء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفاء فرماتی ہیں کہ وقت ولادت جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں تشریف لائے، یعنی میں نے حضور کو جب پکڑا نا، اپنی گود میں لیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان سے ایک نور نکلا جس سے میں نے روم کے محل دیکھ لیے تھے۔ اور پھر چھٹی صدی میں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی مولد العروس جس کا نام، آپ فرماتے جو شخص میلاد پر خوش ہوا اس کے لیے وہ خوشی دوزخ کے واسطے ڈھال بن جاتی ہے، یعنی دوزخ کے لیے ڈھال بن جاتی ہے وہ خوشی جو ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ محدث ابن جوزی نے لکھا۔ ساتویں صدی میں حضرت شیخ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ، آپ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے تو امت محمدیہ کے مسلمان کے اجر کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی امت کے مسلمان کے اجر کا عالم کیا ہوگا جو آپ کے میلاد میں خوشیاں مناتا ہے؟ الحاوی للفتاوی اس کا حوالہ ہے، اور شمس الدین الجزری کا قول ہے۔ لکھا کہاں پہ گیا؟ الحاوی للفتاوی کے اندر۔ قول کن کا ہے؟ امام شمس الدین الجزری کا۔ اس کے بعد آٹھویں صدی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ شاہ اربل کی تعریف کی کہ وہ ہر سال میلاد مناتا تھا، اور میلاد مصطفیٰ پر نعت خوانی کرواتا تھا، بیان ہوتا تھا، خیرات کا وسیع انتظام کرتا تھا۔ اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ آٹھویں صدی میں چونکہ آپ کا آٹھویں صدی سے تعلق ہے، آپ فرماتے کہ اربل کا جو شاہ اربل تھا وہ ہر سال حضور کا میلاد کرتا تھا۔ نویں صدی میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور عطا ہونے پر کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ اس بات کو لکھا کہاں گیا؟ المواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 1،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263، اور قول کس کا ہے؟ ابن حجر اسقلانی کا، 10ویں صدی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ شریعت کے قواعد کا تقاضا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے، نہ کہ وصال کا غم کیا جائے۔ خوشی مناؤ، وصال کا غم نہ مناؤ۔ یہ کس نے لکھا اور کس کا قول ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام سیوطی کا قول۔ 11ویں صدی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سے مسلمانوں کا دستور رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینہ میں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ جس بدبخت کے دل میں بغض کی بیماری ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اس کو لکھا کہاں پہ؟ آپ نے ما ثبت بالسنہ کے اندر۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ عبدالر السمین کے اندر اپنے بابا کا خواب بیان کرتے ہیں، اپنے والد محترم کا، جنہوں نے چنے حضور کے میلاد پر تقسیم کیے اور رات کو سرکار کی آمد ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے امام شاہ ولی اللہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کرنے والوں کو جانتے بھی ہیں، اور وہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرم بھی فرماتے ہیں، کرم بھی، روحانی طور پر جلوہ گری بھی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور اس لنگر کو بھی پسند فرماتے ہیں جس کا تعلق آپ کی ولادت کی خوشی کے ساتھ۔ 13ویں صدی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور 14ویں صدی میں محدث حرم شیخ محمد بن علوی مکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ 15ویں صدی میں، 14ویں صدی میں ہی، 14ویں صدی کا کچھ حصہ اور 13ویں کا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بر صغیر کے اندر حضور کی محبت کا بیج ایسا رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، کہ آپ نے اس دور کے اندر لوگوں کے دلوں کو عشق رسول سے معمور کر دیا۔ اور 15ویں صدی میں بڑی بڑی عشاقان رسول ہیں، حضور کے محبت کرنے والے ہیں۔ آج جو صدی چل رہی ہے، میں جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں، اس شخصیت کو عظیم عاشق رسول، مجدد عصر حاضر، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہا جاتا ہے۔ آپ نے حضور کی میلاد پر وہ کام کیا ہے جو امت مصطفیٰ کی نسلوں کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی ہے، اور میں یہ جو 14 صدیاں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کبھی آپ ان کو اس کتاب کی روشنی میں دیکھیں، یہ سب اسی کتاب کا فیض ہے، اسی کتاب کی خیرات ہے جو شیخ الاسلام نے لکھی۔ آپ کے خطابات، آپ کی کتب جو ہے حضور کے میلاد کے حوالے سے کثیر تعداد میں، اور پھر اللہ نے آپ کو حضور کی ولادت کی دھوم مچانے کا اجر کیا دیا۔ ہر سال مینار پاکستان کے سائے میں عشاقان مصطفیٰ کا ایک مجمع ہوتا ہے، انبوہ کثیر ہوتا ہے، جہاں وقت کا ایک مجدد خطاب فرماتا ہے۔ اور ایک سال ایسا بھی گزرا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اپنی قدرت کے ساتھ اپنے اس محبوب کے غلام کو تحفہ دیا، اپنی قدرت کے ساتھ اس میں محمد لکھ دیا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ برکت کس کے صدقے عطا فرمائی؟ اپنے ایک ولی کے صدقے عطا فرمائی۔ شیخ الاسلام کی برکت تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا وہ معجزہ تھا، حضور کی شان تھی، حضور کے اسم مبارک کا ظہور جو تھا آسمانوں پر، یہ امت مصطفیٰ کے لیے تحفہ تھا۔ تو یہ برکات ہوتی ہے میلاد مصطفیٰ کی، تو میں آپ کو سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جب پھر موقع ملا ہمیں پھر کسی کورس میں، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 موضوعات ایسے تیار کر کے لاؤں گا۔ کچھ تیار بھی ہیں، چونکہ وقت کی قلت ہے، اس لیے 10 موضوعات جن میں سب سے سر فہرست حضور کی ختم نبوت کا موضوع ہوگا، اور میں کوشش کروں گا اگر موقع ملا تو انہی لیکچرز کے اندر کسی جگہ پہ اس کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب عقیدہ ختم نبوت کو پڑھیں، حضور شیخ الاسلام کی کتاب میلاد النبی کو پڑھیں۔ آپ کو یہ اس طرح کے جو بہت سی نشانیاں ملیں گی، پہلی صدی سے لے کے اب تک موضوعات انشاءاللہ آسانی سے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ شیخ الاسلام کی کتب کا مطالعہ کریں۔ تو آج ہمارا خطاب کے حوالے سے یہ ایک علمی نکتہ تھا، 14 صدیوں کے تناظر میں کسی موضوع کو بیان کرنا۔ موضوع علم مصطفیٰ کا ہو،
موضوع ختم نبوت کا ہو، موضوع اختیارات مصطفیٰ کا ہو، موضوع حضور کے ولادت پاک کا ہو، تو آپ اس کو 14 صدیوں کی روشنی میں بیان کر سکتے ہیں۔ اب ہم کمپیئرنگ کی طرف آتے ہیں، اور کمپیئرنگ کے آج کا حصے کا تعلق عظمت والدین کے ساتھ ہے۔ جی، عظمت والدین کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب بھی کسی پروگرام پہ، دیکھیے آپ محافل پہ جاتے ہیں، سال ثواب، خدا نخواستہ اگر کسی بھائی کے والد کا ختم ہے، یا کسی آپ کے دوست کی والدہ کے حوالے سے، جو کہ دنیا میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے، اللہ پاک جو سلامت ہے ان کو مزید سلامتی عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے محافل اصحال ثواب جس میں والد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اصحال ثواب کی محفل کا، یا والدہ کے ساتھ تعلق ہو، تو وہاں پہ آپ کے پاس مواد ایسا ہونا چاہیے، اگر بابا کی شان ہے تو آپ کے پاس بابا کا ذکر ہونا چاہیے، والد کا ذکر، اگر ماں کی شان ہے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی اصحال ثواب باپ کے لیے ہو تو ذکر والد ہو، اصحال ثواب ماں کے لیے تو ذکر والدہ ہو۔ لیکن ایک اس سے پہلے جو میں چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جب بھی آپ نے والدین کی بخشش کے لیے کوئی پروگرام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، یا کسی کے بھی دوست کے والدہ یا والد کی بخشش کے لیے آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہے، کسی جگہ آپ چلے گئے ہیں تو وہاں اصحال ثواب کا پروگرام ہے، کسی کا والد انتقال کر گیا، کسی کی والدہ، تو آپ نے اس محفل کا سٹارٹ کیسے کرنا ہے، یعنی آپ نے اس موضوع کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ سٹارٹ آپ نے جس برکت کے ساتھ کرنا ہے نا، وہ برکت بڑی نرالی ہے، اس کا تعلق ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی آپ جب شروع کریں گے مضمون تو آپ نے سب سے پہلے حضور کے ماں باپ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ یہ ذکر جو ہے یہ اس بخشش کا سبب بن جائے جس کے لیے آپ موجود ہیں، ان کی بخشش کا۔ اور آپ نے اس کو آغاز کیسے کرنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنا ہے۔ سامعین محترم، آج ہم اصحال ثواب کی محفل میں یا والد یا والدہ کی محفل میں حاضر ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان والدین کا ذکر کریں گے، ان والدین کی بات کریں گے، ان والدین کی شان بیان کریں گے جن کو والدین مصطفیٰ کہتے ہیں، والدین حبیب کبریا کہتے ہیں، والدین سید الانبیاء کہتے ہیں۔ آئیے اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے، اپنے والدین کی جنت کے لیے، اپنے والدین کی نجات کے لیے، اپنے والدین پر رحمتوں کی برسات کے لیے، اور اپنے والدین کی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ان بے مثال والدین کا ذکر کرتے ہیں جن کو والدین محمد عربی کہا جاتا ہے، جن ہستیوں کو سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے۔ شاعر ان والدین کو سلام عقیدت یوں پیش کرتا ہے: عظمتیں رکھتے ہیں اعلیٰ والدین مصطفیٰ، عظمتیں رکھتے ہیں اعلیٰ والدین مصطفیٰ، پائی رب سے شان بالا والدین مصطفیٰ، پائی رب سے شان بالا والدین مصطفیٰ، لال جن کا دونوں عالم کا بنا سردار ہے، لال جن کا دونوں عالم کا بنا سردار ہے، بخت ہے پایا نرالا والدین مصطفیٰ، بخت ہے پایا نرالا والدین مصطفیٰ، اور آپ کے فرزند اعلیٰ کی چمک ہے چار سو، آپ کے فرزند اعلیٰ کی چمک ہے چار سو، آپ سے ہے یہ اجالا والدین مصطفیٰ۔ یعنی آپ کے سبب اللہ نے ہمیں اتنی عظیم ہستی عطا فرمائی۔ آپ کے فرزند اعلیٰ کی چمک ہے چار سو، آپ سے ہے یہ اجالا والدین مصطفیٰ، مل رہا ہے
ہم فقیروں کو جہاں میں رات دن، مل رہا ہے ہم فقیروں کو جہاں میں رات دن، آپ کے صدقے نوالا والدین مصطفیٰ، آپ کے صدقے نوالا والدین مصطفیٰ، اور ہے حسن اعمال میں ناقص مگر یہ مان ہے حسن اعمال میں ناقص مگر یہ مان ہے حسن اعمال میں ناقص مگر یہ مان ہے، میری بخشش کا حوالہ والدین مصطفیٰ، میری بخشش کا حوالہ والدین مصطفیٰ۔ حضور کے ماں باپ کو سلام پیش کرتے ہوئے آئیے اپنے ماں باپ کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اس پاکیزہ محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اللہ کلام الہی کے صدقہ سے جن کے ماں باپ سلامت ہیں ان کو مزید سلامتیاں عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں ان کو سرکار کے والدین کی سنگت نصیب فرمائے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ بھی بڑا پیارا ہے، جس کا تعلق والدین کی عظمت کے ساتھ ہے، ماں باپ کی شان کے ساتھ ہے، اور اس کو آپ نے ٹائٹل دینا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کی عظمت، یا قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کی شان۔ اس کو بیان آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سامعین محترم، خالق کی ارض و سما نے انسانیت کی پرورش، رضاعت، کفالت، تعلیم، تربیت اور حفاظت کے لیے دو عظیم ہستیوں کو اپنی صفات کی خیرات دے کر بھیجا۔ ان عظیم ہستیوں کو والدین کہتے ہیں۔ والدین تحفہ خداوندی ہوتے ہیں، والدین شفقتوں کی پیکر ہوتے ہیں، والدین صاحبان رحمت ہوتے ہیں، والدین سراپا کرم ہوتے ہیں، والدین اثار و وفا کا نمونہ ہوتے ہیں، اولاد کے لیے مسیحا ہوتے ہیں، کڑی دھوپ میں سایہ ہوتے ہیں، خطرات کے ماحول میں محافظ ہوتے ہیں، اور درس گاہ تربیت ہوتی ہیں۔ اگر ہم نماز کی حسین ترتیب کو دیکھیں تو نماز کے شروع میں ثنائے خدا نظر آتی ہے، اور نماز کی آخر پر دعائے والدین نظر آتی ہیں۔ روزانہ 5 وقت 19 مرتبہ ہر مسجد میں ہر نمازی کی زبان پر ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر والدین بھی ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے مقدس پاروں کو دیکھیں تو کسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ماں کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی مقام پر حضرت اسماعیل اپنے بابا جناب ابراہیم کی فرما برداری، تابعہ داری، وفاشیاری اور خدمت گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی مقام پر حضرت موسیٰ کی والدہ کے تذکرے ہیں جو اپنے معصوم بیٹے کے لیے فکر مند رہتی ہے، فرعون کے ظلم سے بچانے کا انتظام کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ظلم کے پہرے میں بے باک ہو کر اپنے لال کو دودھ پلاتی ہے۔ کسی مقام پر حضرت یوسف کے بابا کا ذکر ہے جو اپنے لخت جگر، نور نظر یوسف علیہ السلام کی فکر میں رہتے ہیں، ان کی جدائی میں آنکھیں سفید کر دیتے ہیں۔ جناب والا، اگر فرامین مصطفیٰ کو دیکھیں، اقوال محمدی کو دیکھیں، احادیث طیبہ پر نظر پڑتی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی عظمت، والدین کی خدمت، والدین کا ادب، والدین کی حقوق پر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب والد کی شان کا ذکر ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں رد الرب فی رد الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب ماں کی شان کا ذکر ہو تو سرکار فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ جب والدین کی حقوق کی بات ہو تو آقا فرماتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی ان پر جنازہ پڑھا جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے،
ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے، والد کا دوست ہو یا والدہ کی سہیلی ہو ان کی عزت کی جائے، والدین کی ناراضگی کا معاملہ ہو تو آقا علیہ السلام حضرت علقمہ کے لیے لکڑیاں منگوا کر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیں۔ جب جنت کی دہلیز کا بوسہ لینے کی منت مانی جائے تو ماں کے قدم چومنے کا فرمان جاری کر دیں۔ جب جنت کے درمیانی دروازے کا پوچھا جائے تو باپ کی طرف اشارہ فرما دیں۔ قرآن کی آیتیں، فرامین رسول، تعلیمات صحابہ، احوال اولیاء اور آداب زندگی کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ والدین اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی برکت ہے۔ بقول شاعر، اللہ کی ذات پاک کا احسان والدین، اللہ کی ذات پاک کا احسان والدین، رکھتے ہیں دو جہاں میں بڑی شان والدین۔ بعد از خدا و مصطفیٰ کس کے حقوق ہیں؟ بعد از خدا و مصطفیٰ کس کے حقوق ہیں؟ پوچھا جو ہم نے بولا قرآن والدین، پوچھا جو ہم نے بولا قرآن والدین۔ تو یہ والدین کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب ہم ایک اور اینگل سے ماں اور باپ کا ذکر کرتے ہیں، والد اور والدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ والد بھی عظمت والا اور والدہ بھی عظمت والی۔ جی سامعین محترم، ماں اور باپ، اللہ رب العزت نے ان کے نام میں، ان لفظوں میں مٹھاس رکھ دی ہے۔ اگر ماں کی میم کو دیکھیں تم اس میں محبت نظر آتی ہے، اگر آپ کی با کو دیکھیں اس میں برکت نظر آتی ہے، اگر ماں کی الف کو دیکھیں الفت ملتی ہے، بابا کی الف کو دیکھیں، باپ کی الف کو دیکھیں احسان ملتا ہے، ماں کی نون کو دیکھیں نوازشیں ملتی ہیں، اور باپ کی پے کو دیکھیں پیار ملتا ہے۔ ماں کے اندر بھی 3 حرف ہیں، باپ کے اندر بھی 3 حرف ہیں، لفظ ماں کے اندر بھی 1 الف، لفظ باپ کے اندر بھی 1 الف۔ یہ الف بھی عظمت والا ہے، وہ الف بھی عظمت والا ہے۔ ماں کے الف کو الفت کہتے ہیں اور باپ کے الف کو احسان کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آئیے ماں اور باپ کا ذکر اس حسین انداز میں کرتے ہیں۔ ماں پالنے کا کام کرتی ہے تو باپ سنبھالنے کا کام کرتا ہے۔ ماں مہربان ہوتی ہے، بابا نگہبان ہوتا ہے۔ ماں دعا کا نام ہے، بابا وفا کا نام ہے۔ ماں گود میں اٹھاتی ہے تو بابا کندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ ماں گھر کی آداب سکھاتی ہے، بابا معاشرے کے آداب سکھاتا ہے۔ ماں کا دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے اور بابا کا خون ارادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ماں پودے لگاتی ہے، بابا ان پودوں کو سخت دھوپ سے بچاتا ہے۔ ماں شفقت دیتی ہے، بابا ہمت دیتا ہے۔ ماں پڑھنا سکھاتی ہے، بابا مشکلوں سے لڑنا سکھاتا ہے۔ ماں قدم اٹھانا سکھاتی ہے، باپ قدم بڑھانا سکھاتا ہے۔ تو سنیے پھر، میری سلطنت کی ملکہ کو ماں کہتے ہیں اور میری سلطنت کے بادشاہ کو باپ کہا جاتا ہے۔ میری سلطنت کی ملکہ کو ماں کہتے ہیں، میری سلطنت کے بادشاہ کو باپ کہتے ہیں۔ آئیے ان ہستیوں کو خراج محبت یوں پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں۔ ہے باپ شفقت تو ماں محبت، ہے باپ شفقت تو ماں محبت، ہوا ہے مجھ پر کرم دوبالا۔ ہے باپ شفقت تو ماں محبت، ہوا ہے مجھ پر کرم دوبالا۔ یہ دونوں محسن ہیں میرے واللہ، یہ دونوں محسن ہیں میرے واللہ، جنہوں نے چاہت سے مجھ کو پالا۔ جو ماں کے قدموں تلے ہے جنت، جو ماں کے قدموں
تلے ہے جنت دو در ہے جنت کا باپ تیرا، جو ماں کے قدموں تلے ہے جنت تو در ہے جنت کا باپ تیرا، بھلائی دونوں کے ساتھ کرنا، بھلائی دونوں کے ساتھ کرنا قرآن دیتا ہے یہ حوالہ، انہی کے دم سے ہے گھر کی رونق، انہی کے دم سے ہے گھر کی رونق، انہی سے ساری چمک دمک ہے وجود ان کا، خدا کی رحمت انہی سے پھیلا ہے سب اجالا، نبی اکرم کہے یہ فرما، نبی اکرم کہے یہ فرما، ادب ہے دونوں کا تم پہ انسان، ادب ہے دونوں کا تم پہ جانو، تمہاری خاطر ہے یہ مہرباں، تمہاری خاطر ہے یہ مہرباں، مقام ان کو ملا ہے اعلیٰ، تمہاری خاطر ہے یہ مہرباں، مقام ان کو ملا ہے اعلیٰ۔ تو یہ ماں اور باپ کا۔ اب میں آخر پر ایک حصہ باپ کے لیے اور ایک شان ماں کے لیے الگ الگ۔ سامعین محترم، باپ کیا ہے، والد کیا ہے، والد کو سمجھنا ہونا تو اب ترتیب کو دیکھیں۔ آپ والدین لکھیں گے، والدین لکھیں گے، یہ ترتیب تحریر ہے، تو یا نون پہ ہاتھ رکھ دیں، آپ کو پیچھے والد کا لفظ ملے گا۔ آپ والدہ لکھیں گے، گول ہاں پہ ہاتھ رکھ دیں گے، آپ کو پیچھے والد ملے گا۔ تو تحریر کی ابتدا میں والد پہلے آتا ہے۔ اسی طرح ترتیب تخلیق میں جب دیکھیں گے تو پہلے حضرت آدم ملیں گے، بعد میں اماں حوا ملے گی۔ ترتیب تخلیق میں بھی بابا پہلے، ترتیب تحریر میں بھی باپ پہلے، اور اس کے بعد ترتیب ادب کو دیکھیں گے تو ادب میں ترتیب پہلے باپ کی ہے، درجہ پہلے باپ کا ہے، پھر ماں کا درجہ ہے۔ آئیے معلوم یہ ہوا ترتیب تحریر میں بھی باپ پہلے، ترتیب تخلیق میں بھی والد پہلے، ترتیب ادب میں بھی والد پہلے۔ پر میں کیوں نہ کہوں رب سچے نے شان ودھائی باپ دیے، رب سچے نے شان ودھائی باپ دیے، دیندہ پیا قرآن گواہی باپ دیے، راضی ہووے باپ تے راضی رب ہوندا، راضی ہووے باپ تے راضی رب ہوندا، عظمت وچ حدیث تے آئی باپ دیے، ماں جنت ہے پر انہاں نوں مل دیے، ماں جنت ہے پر انہاں نوں مل دیے، جنہ جگ تے قدر ہے پائی باپ دیے، باپ تے سر تے بچے موجاں کر دینے، باپ دے سر تے بچے موجاں کر دینے، اے سکون دے وچ کمائی باپ دیے، اے سکون دے وچ کمائی باپ دیے، ٹر جاوے جے باپ تے سایہ اٹھ جاندا، ٹر جاوے جے باپ تے سایہ اٹھ جاندا، سب تو اچھا روگ جدائی باپ دیے، ٹھنڈیاں چھاواں دھپاں وانگوں لگدیاں نے، ٹھنڈیاں چھاواں دھپاں وانگوں لگدیاں نے، موت نے جد تصویر لکائی باپ دیے، موت نے جد تصویر لکائی باپ دیے۔ اب ہم ماں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ شریعت اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے، ادب میں پہلے ماں کا درجہ ہے اور ادب میں پہلے باپ کا درجہ ہے اور حقوق میں پہلے ماں کا درجہ ہے۔ ماں کی شان، جی تجھ پہ خدائے پاک کی رحمت تمام ہو، ہر لمحہ ہر گھڑی تجھ پر سلام ہو، تیری دعا سے ٹالے خدا ہر عذاب کو، تیرے تو فعل اونچا میرا مقام ہو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا، انسان کو شرف انسانیت بخشا، اشرف المخلوق ہونے کا تاج عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، جینے کا شعور دیا۔ یہ سب نعمتیں
اس کے کرم کی علامتیں ہیں، اس کے فضل کے نظارے ہیں، اس کی نعمتوں کا شمار تو ناممکن ہے مگر اظہار ضروری ہے۔ آج ہم جس عظیم نعمت کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ نعمت عظمت والی ہے، برکت والی ہے، رحمت والی ہے، رفعت والی ہے۔ جس نعمت کو رب نے محبت سے سنوارا ہوگا، پیار کی مٹی سے بنا کر خلوص کا رنگ چڑھایا ہوگا، لالچ سے دور رکھا ہوگا، اپنی شفقت کا فیض دیا ہوگا، رحمت کی چادر میں لیا ہوگا، پھر اسے انسان کی پرورش کے لیے بھیجا ہوگا، اس عظیم نعمت کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کیا ہے؟ ماں کا لفظ جب زبان پر آتا ہے تو روح و قرار نصیب ہوتا ہے، آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، ہونٹوں کو مٹھاس ملتی ہے، دل کی وادی میں عجیب رونق آ جاتی ہے۔ اگر تاریخ کی عظیم شخصیات کو دیکھیں تو ہر شخصیت کی زندگی میں ماں کا پیار جھلکتا ہے۔ وہ ماں جس کے لیے حضور فرمائیں کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آمنہ مجھے پکارتی، میں اپنی ماں کو لبیک کہتا۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے حضور کملی بچھا دیں، وہ ماں جس کی یاد میں میرے آقا کے آنسو نکل پڑیں، وہ ماں جس نے حسین کو قرآن کی لوریاں دی، وہ ماں جس کی دعا سے بایزید بسطامی کو اللہ نے ولی بنا دیا، وہ ماں جس نے سلطان باہو کو ولایت کا جام لے کر دیا، وہ ماں جس نے بابا فرید کو پاک پتن کا شہنشاہ بنا دیا، وہ ماں جس کی نصیحت نے غوث اعظم کو بچپن میں کمال عطا کر دیا کہ چور بھی ولی بن گئے تھے ان کے صدقے سے۔ دنیا میں انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، ہر ایک ہستی ماں کو سلام پیش کرتی ہے۔ اگر ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھیں تو وادی مکہ کا وہ منظر یاد آتا ہے جب ایک ماں اپنے معصوم لال کو صحراؤں میں لا کر ڈیرا لگاتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے معصوم کو دیکھ دیکھ کر وقت گزارتی ہے۔ اچانک خوراک کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، بچے کی پیاس کی پہلی چیخ ماں کا دل ہلا دیتی ہے، ماں لرز جاتی ہے، اپنی جگر کے ٹکڑے کو روتا دیکھ کر ساری خوشیاں بھول جاتی ہے، ماں کے قدموں میں تیزی آ جاتی ہے، اپنے لال کی پیاس بجھانے کے لیے ماں دیوانہ وار دوڑتی ہے، کہیں 2 بوند پانی مل جائے۔ یہ کیسا پیار تھا کہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، زمین کے ذرے بھی دیکھ رہے ہوں گے، آسمان کی بلندیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی، اور خود خالق کے 2 جہاں دیکھ رہا تھا۔ رب کائنات نے ماں کے قدموں کی برکت سے اس مقام کو صفا مروہ بنا دیا، اور قیامت تک یہ اعلان کر دیا، پیغام دے دیا، اے میرے گھر کا طواف کرنے والو، زمزم سے پیاس بجھانے والو، ملتزم کو تھامنے والو، حجر اسود کے بوسے لینے والو، سن لو، جب تک میرے پیغمبر اسماعیل کی ماں کی یاد نہ مناؤ گے، نہ عمرہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگا۔ میں خدا سے مانگوں یہ دعائیں، تو ہمیشہ سلامت رہے، ماں میں دیتا ہوں ہر دم صدائیں، تو ہمیشہ سلامت رہے۔ تو یہ تھا والدین کی شان، اور اب ہم حصہ آیات قرآنی کی طرف آتے ہیں۔ مختصر آیہ کریمہ جو آج رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق بھی 2 چیزوں کے ساتھ ہے، 2 حصے ہیں، اور پہلا حصہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے کا ذکر تعلق جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ ہے۔ یعنی پہلے حصے میں حقوق اللہ اور دوسرے میں حقوق العباد کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں انشکر لی ولی والدیک، یہ 2 حصے ہیں آیت کے، انشکر لی ولی والدیک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی ایک امر 2 ہے، حکم 2 ہیں، ایک کا زاویہ حقوق اللہ کی جانب، ایک کا زاویہ حقوق العباد کی جانب۔ ایک امر میں اللہ کی عبادت شامل، ایک امر میں والدین کی خدمت شامل، ایک امر کا تعلق ایمان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے امر کا تعلق احسان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
ایک امر کا تعلق ثنا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے امر کا تعلق دعا کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان اللہ کے لیے، احسان والدین کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، خدمت والدین کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، بھلائی والدین کے لیے۔ اسی طرح ایک امر میں ثنا خدا کے لیے اور دعا والدین کے لیے۔ تو کوشش کریں نہ کبھی ثنا کو چھوڑیں، نہ دعا کو چھوڑیں، نہ ایمان کو چھوڑیں، نہ احسان کو چھوڑیں، نہ عبادت کو چھوڑیں، نہ خدمت کو چھوڑیں۔ یہ دونوں نعمتیں جب انسان کے دامن میں ہونا تو پھر بندگی کا کمال ہوتا ہے، انسانیت کا عروج ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ انشکرلی پر بھی عمل کریں اور والدین کا جو حصہ ہے اس پر بھی عمل کریں۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی بھی نصیب فرمائے اور اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت بھی نصیب فرمائے۔ اب ہم حدیث طیبہ کی طرف آتے ہیں۔ ایک حدیث کا تعلق بابا کے ساتھ ہے اور ایک حدیث کا تعلق ماں کے ساتھ ہے۔ بابا کے ساتھ جس حدیث کا تعلق ہے اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا رد الرب فی رد الوالد، جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، اس نے رب کو راضی کر لیا۔